قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قاف 26ویں سپارے میں سے ایک آیت مبارکہ بطور موضوع سخن آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ مفہوم یہ ہے کہ بندے کی زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے اس گفتگو کو، اس نکلے ہوئے جملے کو، کلمے کو نوٹ کرنے والے فرشتے ہر بندے کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت زبان ہے، قوت گویائی ہے۔ اب یہ جو زبان ہے، قوت گویائی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اگر اس زبان کا درست استعمال کیا جائے تو یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی نیکی کا باعث ہے۔ اسی زبان سے اگر اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، تو پھر انسان کا مقام اس قدر بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی زبان سے اگر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، ذکر اذکار کیا جائے، اذان نماز کے وقت اذان دی جائے، لوگوں کو فلاح کی طرف بلایا جائے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پڑھ پڑھ کے سنائے جائیں، دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے، تو یہ زبان بندے کے لیے نہ صرف اس کی اپنی ذات بلکہ معاشرے کے اندر رہنے والے دیگر افراد کے لیے بھی باعث نفع اور باعث مسرت یہ زبان بن جاتی ہے۔ لیکن اگر اسی زبان کا استعمال درست نہ کیا جائے، اسی زبان سے اگر کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے کی بجائے اگر کلمہ کفر کہا جائے، اللہ رب العزت کی الوہیت، اللہ رب العزت کی وحدت اور اللہ رب العزت کے لا شریک ہونے کا اگر انکار کیا جائے، تو یہی زبان انسان کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ تو اگر ہم غور و فکر کریں، دیکھیں، تو فقہائے کرام نے انسان کی یہ جو گفتگو ہوتی ہے، کلام جو ہوتا ہے، جو ہماری زبان سے باتیں نکلتی ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ انسان کی زبان سے نکلنے والا جو کلام ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، اگر ہم اس کو مختلف اقسام میں تقسیم کریں تو 4 بڑی قسمیں بنتی ہیں۔ ہماری گفتگو، ہمارے کلام کی کتنی اقسام بنتی ہیں؟ 4 بڑی قسمیں بنتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی قسم ایسی ہے، ایسی گفتگو، ایسا کلام جس میں ضرر ہی ہو، جس میں نقصان ہی نقصان، نفع ذرا برابر بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہماری زبان سے گالم گلوچ نکلے، اگر ہماری زبان سے غیبت نکلے، اگر ہماری زبان سے نکلنے والا جو جملہ ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے دل آزاری کا باعث بنے، تو یہ ایسا کلام ہے جس کے اندر ضرر ہی ضرر ہے، نقصان ہی نقصان ہے، اس کے اندر فائدہ نہیں ہے، ذرا برابر بھی نہیں۔ تو یہ جو کلام کی قسم ہے جس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے، ہمیں چاہیے، بلکہ صرف چاہیے نہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ایسے کلام سے اجتناب کریں، ایسی چیزوں سے ہم بچیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ حجرات کا جو دوسرا رکوع ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے انہی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ فرمایا اے ایمان والو، تم میں سے کوئی ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو۔ آگے ارشاد ہے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ ہی عورتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں۔
اب مذاق جو اڑایا جاتا ہے وہ زیادہ تر زبان کے ذریعے، مختلف جملوں کے ذریعے، کلمات کے ذریعے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے عیب جوئی کرنے سے منع فرمایا، اللہ رب العزت نے غیبت کرنے سے منع فرمایا۔ تو یہ جو احکامات ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری کلام کی وہ اقسام ہے جن کے اندر ضرر ہی ضرر ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم ایسے کلام سے کیا کریں کہ اجتناب کریں۔ اب کلام کی جو دوسری قسم ہے وہ ایسا کلام ہے کہ جس کے اندر نفع ہی نفع ہے، جس کے اندر نقصان ذرا برابر بھی نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جب بھی زبان سے نکلے گا تو وہ کلام بندے کے لیے خود بھی فائدہ ہوگا، اور کبھی ایسا کلام ہوگا جو باقی لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ اگر زبان سے اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ زبان سے نکلنے والا ایسا کلام ہے جس کا ہمیں فائدہ ہی فائدہ ملے گا۔ اگر ہم زبان سے اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ ایسا کلام ہے کہ جس کا ہمیں فائدہ ہی ملے گا۔ اگر ہم زبان سے اذان دے رہے ہیں تو یہ ایسا کلام ہے کہ ہمیں بھی فائدہ ملے گا، اور باقی لوگوں کے کانوں میں جب اذان کی آواز پہنچے گی تو وہ بھی نماز کے لیے تیاری کر کے مسجد کی طرف آ جائیں۔ تو یہ ایسا کلام ہے جس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان ہے کوئی نہیں ہے۔ ایسا کلام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں۔ ہاں، یہ جو کلام کی دوسری قسم ہے جس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں نیت کو درست رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بڑی فضیلت والی بات ہے، لیکن اگر نیت کے اندر فطور آ جائے کہ میں تلاوت اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ بہت بڑا قاری ہے، جناب قرآن کے ساتھ بڑی اس کی محبت ہے، ہر لمحہ تلاوت کر رہا ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنا بڑی فضیلت والی بات ہے، لیکن اگر جو ہے وہ اس لیے جو ہے لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں کہ لوگ یہ سمجھے بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، ہر وقت تسبیح اٹھائی ہوئی ہے، مڑکے پہ مڑکا جناب یہ گرائے جا رہا ہے، تو ذکر کرنا بڑی فضیلت والی بات ہے، لیکن اگر نیت کے اندر فطور آ گیا ہے تو یہ جو ہوگا، یہ جو کلام ہوگا، یہ بندے کے لیے کوئی فائدہ مند پھر ثابت نہیں ہوگا، لیکن نقصان جو ہے یہ کسی اور کے لیے باعث نقصان ہے نہیں ہوگا۔ تو یہ کلام کی جو دوسری قسم ہے جس میں انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، نیت کو درست رکھے، اللہ رب العزت کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات پہ درود و سلام بھیجے، تو یہ کلام کی دوسری قسم اختیار کرنے کا اللہ نے بھی ہمیں حکم دیا ہے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سیدھی بات کرو۔ اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی درست بات کرو۔ جب تم سیدھی باتیں کرو گے، درست باتیں کرو گے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی روشنی پر جب تم گفتگو کو اپناؤ گے تو تمہیں ثمر کیا ملے گا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے کاموں کو بھی درست فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کی بخشش بھی فرما دے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو میں غور و فکر کریں کہ ہماری زبان سے نکلنے والا کلمہ اگر تو ایسا ہے کہ جس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلمے سے رک جائیں، اس گفتگو سے رک جائیں۔ یہ وہی کلام ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سکت سلم ومن سلم نجا، جس بندے نے خاموشی اختیار کی وہ سلامتی پا گیا، اور جس نے سلامتی پا لی وہ بندہ نجات پا گیا۔ ایک اور حدیث طیبہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب بھی کلام کرے، جب بھی بات کرے تو اس کی زبان سے اچھا لفظ نکلنا چاہیے، اچھا کلام نکلنا چاہیے۔ جب اس کی زبان کھلے یا تو اچھی بات نکلے ورنہ وہ خاموش ہو جائے، خاموشی کو اختیار کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں
اگر حلال و حرام کا علم سب سے زیادہ رکھنے والا کوئی شخص ہے تو وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. مختلف چیزوں کے بارے میں سوالات کیے، نماز کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، حج، جہاد، مختلف چیزوں کے بارے میں جب سوالات کیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جوابات ارشاد فرمائے. اور آخر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرک بملاک ذالک کلہ او کما قال. فرمایا اے معاذ بن جبل، میں تمہیں ان ساری باتوں کا نچوڑ نہ بتا دوں، خلاصہ نہ بتا دوں کہ یہ جو گفتگو ہوئی ہے، یہ جو سوالات تم نے کیے ہیں، میں نے جوابات دیے ہیں، اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے، نچوڑ کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی ارشاد فرما دیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زبان سے نکلے ہوئے جو جملے ہوتے ہیں، کلمات ہوتے ہیں، ان پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثقلت قومک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تمہیں کھو دے. یعنی یہ توجہ کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ قیامت کے دن لوگوں کو ان کی زبانوں کی کمائی کی وجہ سے، ان کی زبانوں سے نکلنے والے کلمات کی وجہ سے ان کو اوندے منہ، نتنوں کے بل، ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینکا جائے گا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں، دیکھیں ہماری زبان سے نکلنے والا کلمہ، ہماری زبان سے نکلنے والی گفتگو جو ہے، یہ گفتگو کلام کی دوسری قسم تو نہیں ہے کہ جس کے اندر اگر تو یعنی پہلی قسم ہے جس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے، پھر ہمیں بچنا ہے. اگر دوسری قسم ہے جس کے اندر نفع ہی نفع ہے، اس کو ہم نے اختیار کرنا ہے. اب کلام کی جو تیسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ جس کے اندر نقصان بھی ہوتا ہے اور نفع بھی ہوتا ہے. بسا اوقات نفع بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے. مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ یہ کلام کی جو تیسری قسم ہے، اگر اس کے اندر نفع زیادہ ہو تو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر نقصان زیادہ ہے، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، ایسی بات کریں گے، لوگوں کے لیے دل آزاری کا باعث ہوگی، تو فرمایا اس بات سے ہمیں چاہیے کہ ہم اجتناب کریں، خاموش ہو جائیں. اور کلام کی جو چوتھی قسم ہے وہ کلام کی ایسی قسم ہے جس کے اندر نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، جسے ہم اپنی زبان میں فضول کہتے ہیں، جس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف وقت کا ضیاع ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام کی اس قسم سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں گپ شپ کہتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ کما قال. فرمایا آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے، آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ فضول کاموں سے بچ جائے. ایسے ہی اللہ رب العزت نے 18ویں سپارے میں سورہ مومنون پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں کی خصوصیات اللہ نے بیان فرمائی. ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون. فرمایا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ لغو کاموں سے، لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، احتراز کرتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے، کئی دفعہ دن میں ہو سکتا ہے 1-2 دفعہ ہم اسے سنتے بھی ہوں، ہماری ذہن کے اندر یہ حدیث کا مفہوم آتا بھی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے، کس کا اسلام سب سے افضل ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا وہ مسلمان جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، فرمایا وہ مسلمان سب سے افضل ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں، اپنی زبان سے جاری ہونے والے کلمات کے بارے میں ہم غور و فکر کریں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی جلیل القدر ہستی بھی اپنی زبان کے نیچے کنکر رکھتے تھے کہ مجھے کم بولنا پڑے.
زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. جب زیادہ گفتگو نہیں ہوگی تو پھر زیادہ غلطیاں بھی نہیں ہوں گی. ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر صبح جب صبح کا وقت ہوتا ہے انسانی جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. انسانی جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ اے زبان، یہ جو پورا دن آنے والا ہے، پورے دن میں تو نے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے اندر رکھنا ہے. اگر تو درست رہے گی تو ہم بھی سارے کے سارے درست رہیں گے. اگر تو درست نہیں رہے گی تو پھر ہم بھی جو ہے وہ لاب کی طرف مشغول ہو جائیں گے. اگر تیری یعنی تجھ سے اگر اچھے کلمات صادر نہیں ہوں گے، گالم گلوچ نکلے گی، لڑائی جھگڑے کی طرف ہم جائیں گے، پھر ہاتھ بھی استعمال ہو جائیں گے، انسانی جسم سارے کا سارا استعمال ہو جائے گا. تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انسانی جسم کے سارے اعضاء ہر روز صبح کے وقت زبان کے سامنے دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ تو نے کوشش یہ کر رہی ہے کہ سارا دن اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر گزارنا. زبان کی حفاظت کس قدر ضروری ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کے لیے جنت کی ضمانت دے دی ہے جو بندہ دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دیتا. اور یہ صرف فرمان ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موجود تھے، صحابہ، بلکہ ہمارے لیے بھی ہے، قیامت تک آنے والے تمام مومنین کے لیے ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ کما قال. فرمایا جو بندہ مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، ایک زبان اور ایک شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت. فرمایا جو بندہ مجھے ان دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی ہماری زبان سے کوئی کلمہ نکلے، کوئی جملہ نکلے تو غور و فکر کریں، غور و فکر کریں. ایک حدیث طیبہ کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انسان کی زبان سے ایسا جملہ نکل جاتا ہے جو انسان سوچتا نہیں ہے. فرمایا بغیر سوچے انسان کی زبان سے کبھی ایسا جملہ نکل جاتا ہے کہ اس جملے کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر اتنا نیچے چلا جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں کوشش یہ ہونی چاہیے وہ اچھے ہی کلمات ہماری زبان سے صادر ہوں. زبان کی جو یاوہ گوئی ہے، فوش گوئی ہے، دیگر اس طرح کی جو قباحتیں ہیں اپنے آپ کو ہمیں چاہیے کہ اجتناب کریں، روکیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.